بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے سامنے جو چہرہ اس وقت اسکرین پہ موجود ہے یہ ہے محسن سموٹ۔ 26 نومبر 2019 کو اپنے ہی دوستوں کے ہاتھوں بہت بے رحمی کے ساتھ قتل ہونے والا انسان جو صرف اعتبار اور محبت میں مارا گیا۔ وہ ان کو اپنا بھائی اور دوست سمجھتا تھا اور وہ کچھ اور تھے۔ محسن سموٹ کی پچھلے سال آخری مہینوں میں جب ڈیتھ ہوئی ہے تو شروع کے دنوں میں ان کے بارے میں صرف یہی بتایا گیا میڈیا پہ کہ ایکسیڈنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ پہلے کہا گیا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ ریزن یہ تھی کہ اس دن محسن سموٹ اپنے گاؤں میں ایک بہت بڑا میچ جیت کے گئے تھے، تو ان کے دوستوں نے ان سے ٹریٹ مانگی یا دعوت کا ارینج کیا، اور اس وقت یہ اپنے گھر میں موجود تھے مغرب کے ٹائم جب وہ ان لوگ ان کو لینے آئے ہیں شام کے ٹائم، وہ دوست ان کو گھر سے لے کے گئے۔ اور اس کے بعد جب بحریہ میں فضل ربی پلازا بحریہ فیز 4 میں پہنچے، وہاں پہ ان کا جو ارینجمنٹ تھی اس سے محسن سموٹ بے خبر تھے۔ جہاں تک انفارمیشن کا تعلق ہے، راستے میں جب یہ گاڑی میں موجود تھے تو اس وقت ہی محسن کو مینٹلی ٹارچر کرنے کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ انتہائی پریشان تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے کہ میرے ساتھ میرے دوست یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ راستے میں یہ گاڑی سے اتر جاتا ہے تو شاید یہ اتنا بڑا سانحہ اور رونما نہ ہوتا۔ پولیس نے جیسے شروع میں بتایا کہ وہاں پر پارٹی تھی، دوستوں نے کچھ نشہ وغیرہ کیا ہوا تھا، ایک خاتون یہ لڑکی وہاں موجود تھی، اور سیکیورٹی جو بحریہ ٹاؤن کی اپنی ہے وہ لوگ پوچھنے آئے کہ جی یہ محسن کے دوستوں کی انفارمیشن ہے جو پولیس نے کہا کہ ہمیں دی گئی کہ سیکیورٹی نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے شور کیوں کیا ہوا ہے، اور ان لوگوں نے سمجھا کہ جی پولیس کا چھاپا پڑ گیا، جیسے ان لوگوں نے خود وہ سٹوری بتائی تو انہوں نے فوراً محسن کو فون کیا۔ ان کے بقول محسن 5th فلور پہ موجود تھا اور وہ اکیلا اس روم میں تھا وہاں پر، اور وہ لڑکی محسن کے روم میں تھی ان کے بقول۔ اور انہوں نے کہا کہ جی محسن کو جب ہم نے یہ کال کی تو محسن نے اس لڑکی سے فوراً کہا کہ تم باتھ روم میں چھپ جاؤ، اور خود وہ بالکنی کی طرف گیا اور اس نے وہاں سے چھلانگ لگا دی۔ جب محسن کی خودکشی کا ڈرامہ کسی نے بھی ایکسیپٹ نہ کیا اور ہر انسان نے اس کو رد کر دیا تو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا چینج کیا گیا، ٹوسٹ دیا گیا، اور کہا گیا کہ محسن نشے میں تھا اور ایکسیڈنٹلی ہاں سے سلپ ہوا ہے اور وہ نیچے گرا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ شروع میں لوگ اس چیز کے لیے اس انتظار میں تھے کہ پولیس اس پہ کوئی انویسٹیگیشن کر رہی ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا، کس نے کیا۔ تو اس کے تھوڑے عرصے شروع کے دنوں میں ہی پولیس نے ایک CCTV فوٹیج جو تھا، جو ویڈیو تھا، وہ لوگوں کو دکھایا، اس کے فینس کو، اس کی فیملی کو، کہ یہ دیکھیں جی محسن اس طرح گرا ہے اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس میں محسن گرتا ہوا نیچے دکھایا گیا۔ ہم سب لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی اور جیسے وہ بظاہر اس میں نظر آ رہا تھا ہم لوگوں نے وہی دیکھا، اور وہ کیونکہ اتنی تکلیف دہ ویڈیو تھی کہ اس کو اتنی ڈیٹیل سے دیکھنا ہر انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جس نے بھی دیکھا وہ بہت مجبوراً دیکھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ اس انویسٹیگیشن کے انتظار میں کافی ٹائم گزر گیا، 6 مہینے گزر چکے ہیں۔ تو 2-3 دن پہلے ابھی محسن کی والدہ نے بتایا کہ ان کو بہت پریشان کیا جا رہا ہے اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بیٹے کے لیے مت بولیں، اس کے لیے انصاف مت مانگیں۔ محسن کے والد جو ہارٹ پیشنٹ ہیں اپنے بیٹے کی ڈیتھ کے بعد، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور محسن کے جو دشمن ہیں وہ ان پہ وہ چیز بہت صحیح آتی ہے کہ آپ کا دشمن خاندانی ہونا چاہیے۔ خاندانی دشمن کبھی ماں بہن بیٹی تک جو ہے وہ نہیں پہنچتا، لیکن یہ جو دشمن ہیں ان لوگوں نے محسن کی فیملی کی جو خواتین ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے محسن کی والدہ کو تھانے میں بلوایا، 4 بجے محسن کی والدہ کو تھانے میں بلوایا گیا، بجائے اس کے کہ ان کو انصاف دیا جاتا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، الٹا ان کو تھانے بلا کر پریشان کیا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں اور آپ مت اپنے بیٹے کے لیے آواز اٹھائیں اور اس کو ایکسیڈنٹ مانیں اور چپ ہو جائیں۔ اس کے لیے محسن کی والدہ نے بتایا کہ ایک اور ارینج انہوں نے پچھلے دنوں میں کیا گاؤں میں سموٹ میں، کہ قرآن ان لوگوں نے اٹھائے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بڑے بے قصور ہیں اور یہ حادثہ تھا اور اس طرح، اور بس وہ قرآن اٹھا کے انہوں نے خود کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے یہ جو گھٹیا غلیظ قسم کے ان کے مقاصد ہیں نا، اس کے لیے اللہ پاک کی یہ جو کتاب ہے نا اس کو استعمال نہ کریں۔
کیونکہ ہر انسان سمجھ چکا ہے کہ وہ ایک قتل تھا اور بہت پلان قسم کا قتل تھا. پولیس نے اس میں جو کردار ادا کیا روایتی بھی نہیں اس کو کہنا چاہیے، روایتی سے بھی بہت برا کردار ادا کیا. بیسک جو اس پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ بھی نہیں کی گئی. یہ جو صاحب اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے میں بتا دوں کہ محسن کی والدہ نے کہا کہ ان کے بیٹے سے جو لوگ بھی ہمدردی رکھتے ہیں اور جو اس کی موت پہ جن کو تکلیف ہے، جن کو دکھ ہے، وہ لوگ ان کی ہیلپ کریں، ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. تو میں نے سوچا کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں تو ذرا ہم بھی تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے سرچ کرتے ہیں کہ بھئی اس پہ کیا کیا ابھی تک کیا گیا ہے. یہ جو اسکرین پہ آپ کو پولیس آفیسر نظر آ رہے ہیں، ان کا یہ ایس پی اسلام آباد پولیس ہیں، ملک نعیم اقبال صاحب. ان کا انٹرویو میں نے یہ سنا اور ان کا انٹرویو سن کے انتہائی دکھ ہوا، انتہائی تکلیف ہوئی، افسوس ہوا کہ انہوں نے جو برائے نام ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے محسن کے کیس پہ وہ بھی نہیں کی. ان کو ایون فائل ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو کچھ اس کے بارے میں اگر کوئی انویسٹیگیشن کی ہوتی ان کو کچھ پتہ ہوتا. انہوں نے کہانی پوری یاد کی ہوئی ہے جو انہوں نے سنا دی اور ان کو بالکل نہیں پتہ کہ جو محسن کے قتل کو یہ جو حادثہ قرار دے رہے ہیں اس اپنے انٹرویو میں، ان کے انٹرویو میں انہوں نے خود سب سے پہلی جو بات کی وہ محسن کے قتل کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اگر ان کوئی ہوش سے سوچ سمجھ کے اس چیز کو سمجھ کے کہتا تو اگر انہوں نے کوئی تھوڑی سی بھی انویسٹیگیشن کی ہوتی تو یہ ان کو پتہ ہوتا کہ یہ جو ان کا جملہ ہے وہ خود ہی محسن کے قتل کا سب سے بڑا ثبوت ہے. میں آگے جا کے ڈیٹیل میں وہ چیز بتاتی ہوں کہ کیا ہوا. انہوں نے اس انٹرویو میں کہا کہ جی 26 نومبر 2019 کو پولیس کو کال آئی جس میں کہا گیا کہ جی ایک بندہ ہے سوک سینٹر فیز 4 بحریہ ٹاؤن میں، وہ بلڈنگ سے گرا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. پولیس فوراً وہاں پہنچی ہے. انہوں نے کہا کہ پولیس گئی، وہ وہاں پہ بندہ پڑا تھا، اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. ہم لوگ ایمس لے کے گئے. فردر اس پہ جو بھی ان لوگوں نے وہاں پہ ہاسپٹل میں جو بھی کارروائی کی. انہوں نے کہا کہ محسن کے دوستوں نے بتایا کہ میچ ہم جیتے ہوئے تھے، ہم لوگ یہاں آئے، ہم نے نشہ کیا ہوا تھا، لڑکی لائے ہوئے تھے اور لڑکی محسن کے روم میں تھی. تو رات کے ٹائم بحریہ کی سیکیورٹی آئی ہے اور سیکیورٹی نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ہلا بلا کیوں اتنا شور مچایا ہوا ہے. تو انہوں نے جی فوراً محسن کو کال کی کہ محسن چھاپا پڑ گیا اور پولیس آ گئی ہے. تو محسن جو تھا وہ ان کی کہانی کے مطابق محسن نے اس ڈر سے کہ بھئی میری پیرنٹس کو پتہ چلے گا، فیملی کو، کہ بھئی میں یہاں پر تھا، اس حالت میں تھا، یہ نشہ تھا، یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ جی اس نے اس ڈر سے خودکشی کر لی. اس نے اس لڑکی سے کہا کہ تم واش روم میں جاؤ. لڑکی وہاں چھپ گئی اور اس لڑکی نے بھی بعد میں بتایا کہ میں وہاں چھپی اور بعد میں جی وہاں پر جب تھوڑی دیر میں 5-7 منٹ کے بعد وہ باہر آئی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ جی بالکنی سے نیچے کوئی گرا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ محسن تھا. یہ تھی ان لوگوں کی وہ جو بنی بنائی کہانی تھی. اب یہ جو پولیس آفیسر صاحب ہیں ان سے میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ اگر تھوڑی سی بھی انویسٹیگیشن کرتے، آپ اتنے بڑے عہدے پہ موجود ہیں، یہ بلڈنگ ملازمن سی بات ہے. اگر آپ یہاں پر انویسٹیگیشن کے لیے گئے ہی ہوں گے، آپ نے جب یہاں سے ڈیڈ باڈی ریکور کی ہے، یہ بلڈنگ ہے، یہ اس کے فلور ہیں، یہ وہ جگہ ہے سیلون، جو سیلونس ہے اور سیلون ہوتے ہیں جو نارملی، اس کے ساتھ یہ سنوکر کا ہے. نیچے بیسمنٹ، یہ بیسمنٹ میں یہاں پر محسن پڑا تھا. یہ جگہ ہے ریل اسٹیٹ، زمینوں کا جو کاروبار شیئر کرتے ہیں. محسن یہاں سے گرا. سیکنڈ فلور ان لوگوں نے بتایا کہ ہم نے لیا ہوا تھا اور 5th فلور انہوں نے کہا کہ اس پہ محسن تھا. یعنی ہم جتنے بھی تھے وہ باقی جو 5 محسن کے ساتھ جو دوست تھے اور اس کے علاوہ جو 2 بندے مزید آئے تھے، اس میں محسن کے کو جو لوگ گھر سے لے کے گئے ہیں اس کے دوست، ان کے علاوہ 2 بندے موجود تھے وہاں پہ جو اس وقت وہاں پر آئے ہیں جب محسن لوگ کھانا کھا چکے تھے. یہ میں آپ کو وہ ڈیٹیل بتا رہی ہوں جو تھوڑی سی جس کو آپ سیکرٹ انفارمیشن سمجھ لیں کہ محسن کے دوست جب وہاں پر اس کو لے کے گئے ہیں، انہوں نے کھانا کھایا ہے. کھانا کھائے ہوئے ان کو 15-20 منٹ ہوئے تھے اور 15-20 منٹ کے بعد وہ 2 آدمی وہاں پر آئے ہیں. محسن نے اپنی نیچر کے مطابق ان کو کہا کہ بھئی میں آپ کے لیے کھانا منگواؤں یا کوئی چائے پانی آپ کیا لیں گے. اگر جو لوگ اس کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ انسان کس کے ساتھ رہا. اس نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے لیے میں کچھ منگواؤں. تو ان لوگوں نے اس کو بہت کرختگی کے ساتھ جواب دیا. انہوں نے بہت تلخ لہجے میں اس سے کہا کہ نہیں، ہم نے کچھ نہیں کھانا، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے آئے ہوئے تھے اس میں انسانیت کا کہیں دخل ہی نہیں تھا. وہ اس کو مارنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور وہ ان سے کھانے کا پوچھ رہا تھا. انسان جب جانوروں کے لیول پہ آ جاتا ہے نا تو شاید وہ درندوں کو بھی پار کر جاتا ہے.
تو اس کے دوستوں نے کہا کہ وہ ہم سیکنڈ فلور پہ تھے، وہ ففتھ فلور پہ تھا. یہ بلڈنگ آپ کے سامنے ہے، یہ وہی بلڈنگ ہے. اور یہ دیکھیے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلون، یہ سنوکر کا کلب، یہ نیچے میں بینک کی بلڈنگ ہے اور اس کے نیچے ریئل اسٹیٹ آفس ہے. اور آپ اس کے فلور ذرا گنیے اور مجھے اس میں وہ 5واں اور 6 نمبر والا فلور ذرا نظر آ جائے. یہ اس فلور کا دیکھیے ٹیرس ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا. اس کے علاوہ 5ویں کا ٹیرس کہاں پر ہے اور 6 کا کہاں پر ہے، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اس بلڈنگ کے بارے میں جو ایس پی اسلام آباد کی جو میں نے اس میں بیچ میں کلپ لگایا ہوا ہے، جو باتیں میں نے اس پہ کی ہیں وہ ایگزیکٹ ان کی ایز اٹ از انہوں نے انٹرویو میں کہی ہیں، اور اس میں سے کچھ بھی میں نے اپنے پاس سے ایڈ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یہاں پر پہلے بھی پارٹیز ارینج کرتے رہے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے پچھلی پارٹیز کا کوئی ریکارڈ اکٹھا نہیں کیا ہوگا. یقیناً اس پلازا میں وہ لوگ آتے ہیں، روم ہائر کرتے ہیں، تو روم کے لیے پیمنٹ کرتے ہوں گے کسی کو، اور کوئی نہ کوئی بندہ ہے جو پیمنٹ کرتا ہے. تو کیا انہوں نے یہاں سے انفارمیشن لی کہ اس سے پہلے جب بھی یہاں پر پارٹیز اکٹھی کی گئیں، ارینج کی گئی ہیں، تو ان میں کون کون آتا رہا ہے؟ یہ جو اس دفعہ بندے آئے تھے، ان کے علاوہ پچھلی جو پارٹیز ہوتی رہی ہیں اس میں کون کون سے بندے آتے رہے ہیں؟ اور کیا آپ نے ان کو اپنی انویسٹیگیشن میں شامل کیا ہے؟ ان سے آپ نے پوچھا کہ وہ کب سے اس کو جانتے تھے اور کب سے ان کی محسن سے ملاقات ہوئی تھی، اور سورس کیا تھا، کیسے وہ اس سے ملے تھے؟ تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جو انہوں نے اس میں، مجھے پورا یقین ہے انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کی ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں جو بتایا وہ اتنا بڑا ان کا جو بلنڈر تھا وہ انہوں نے اس میں بتایا، اور بڑے دھڑلے سے انہوں نے انٹرویو دیا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے. تو اس کے لیے وہی کافی ہے ان کی بات، اسی سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنا انہوں نے سیریس کسی کے بیٹے کو لیا ہے. وہ جو اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا، جو اکلوتا ان کا سہارا تھا، جس کو انہوں نے پتہ نہیں کس طرح سے پروان چڑھایا. وہ میرے آپ جیسے پتہ نہیں کتنے جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے والدین ان کو بڑی مشکل سے پروان چڑھاتے ہیں، تو وہ ان سے کوئی پوچھے جن کا بیٹا یوں چھن گیا، جس کے قتل پہ بالکل سرسری جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں کی گئی. اور یہ میں آگے اپنے ویڈیو میں پروف آپ کو کرتی ہوں کہ کیسے انہوں نے کی، کس طرح سے میں بات کر رہی ہوں. اس بلڈنگ کو دیکھیے، یہ فلور ہے، سیکنڈ فلور، بقول ان کے دوستوں کے کہ ہم لوگ یہاں تھے، اور محسن 5ویں فلور پہ تھا. 5واں فلور کا وجود ہی نہیں ہے یہاں پہ. سو جو کچھ انہوں نے یہاں پر کیا ہے، میری انفارمیشن کے مطابق سیکنڈ فلور پہ جب آپ چڑھتے ہیں سیڑھیوں کے ساتھ، جو پہلا روم ہے اس میں محسن نہیں تھا. محسن اسی سیکنڈ فلور پہ سیکنڈ روم میں تھا، جہاں سے اس کو جہاں پر اس پہ ٹارچر کیا گیا، جب اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا وہ اس روم میں ہرگز نہیں کیا گیا جو روم پولیس کو دکھایا گیا، یا جو پولیس نے ہمیں دکھایا. یہ دیکھیے، ایک ایسے انسان کو جب آپ اس حالت میں دیکھتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو علم ہوتا ہے ان کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے جو اس کو جانتے ہیں، جنہوں نے اس کو زندہ سلامت دیکھا، جنہوں نے اس کو ہنستے بولتے زندگی کے مختلف جب آپ مواقع پہ اس کو دیکھتے ہیں. یہ ڈائریکٹ محسن کا یہاں پہ رخ بلڈنگ کی طرف ہے. انہوں نے کہا کہ اس نے بلڈنگ سے چھلانگ لگائی. مجھے یا آپ میں سے ہر انسان کو علم ہے کہ جب کوئی انسان باہر کی طرف چھلانگ لگاتا ہے تو اس کے چہرے کا رخ بلڈنگ سے باہر کی طرف ہوتا ہے. آپ دیوار سے چھلانگ لگاتے ہیں تو آپ دیوار سے اپوزٹ سائڈ پہ آپ کا فیس ہوتا ہے. یہ محسن کو جب اوپر کی ٹیرس سے نیچے پھینکا گیا تو وہ ڈائریکٹلی وہ یوں آیا ہے، اور انہوں نے اس امید پہ اس کو پھینکا تھا کہ ہم لوگ مر چکا تھا وہ جب انہوں نے اس کو اوپر سے پھینکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیڈ باڈی ہے، جب یہ نیچے گرے گا تو ڈائریکٹلی اس کا سر لگے گا. اور ہمارے پاس وہ بہت اچھی سٹوری ہوگی کہ یہ نیچے دیکھیں بلڈنگ سے گرا ہے، اور اس کو یہ تھا اور وہ تھا، اس نے پیا ہوا تھا اور کھایا ہوا تھا، اور وہ نیچے گرا ہے تو اس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. حقیقت یہ تھی اس نے کوئی بھی نشہ نہیں کیا تھا. اس کو ڈرنک میں کوئی چیز دی گئی جس کے ذریعے وہ تقریباً جب بے ہوش ہونے کو ہوا تو اس کے بعد اس بندے کے ساتھ ان لوگوں نے جو ظلم کرنا تھا وہ انہوں نے اس ٹائم کیا ہے. کیونکہ اگر وہ بالکل ہوش و حواس میں ہوتا تو ہرگز بھی ان سے یوں مار نہیں کھا جاتا. اس کو بالکل جب وہ چکرا رہا تھا اس وقت ان لوگوں نے اپنے کام اس کے ساتھ کیے ہیں. آگے وہ رپورٹ میں جب دکھاؤں گی وہاں پہ ڈیٹیل میں اس میں بتاتی ہوں کہ وہ کس حالت میں ان لوگوں نے اس کو نیچے پھینکا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ یہاں پر جب گرا ہے، اور بعد میں جب پولیس اب آئی ہے تو اسی کنڈیشن میں آئے ہیں، اور انہوں نے جیسے بتایا کہ وہ وہاں پہ پڑا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور پھر ہم نے اٹھایا اور یہ وہ. تو یہاں سے اٹھانے کے بعد پولیس کی یہاں سے اب کارروائی دیکھیے. یہ سمپل ہے، یہ پلاسٹک کی ایک ربن سی ٹائپ چیز ہوتی ہے جو آپ لوگوں نے اکثر دیکھی ہوگی. یہ انہوں نے یہاں لگا دیا، یہ یہاں لگا دیا، اور یہاں ڈو ناٹ انٹر. جو اصل
جرم کی جگہ تھی، اس کے آگے کوئی چیز نہیں لگی ہوئی کہ انہوں نے جب تک انویسٹیگیشن کرنی تھی یہاں پر وہ باؤنڈ کرتے لوگوں کو، یہ اوپن تھا اور تمام جو پروف تھے بڑے آرام سے جنہوں نے ختم کرنے ہوں گے وہ ختم کر لیے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ کہا جاتا ہے کہ قتل کبھی نہیں چھپتا ہے، تو جتنی بھی کوئی پلاننگ کر لینا تو اللہ پاک نے جب کسی کو بچانا ہوتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کو مختلف طریقوں سے وہ چیز سامنے آ جاتی ہے اور اپنی زبان سے وہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا۔ تو مزید اس میں بتاتی ہوں آپ کو آگے کہ کیسے ان لوگوں نے خود ہی اپنا وہ جو کیا گیا تھا نا وہ سارا انہوں نے خود ہی کھول دیا اور وہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے اس کو قتل کیا تھا۔ یہاں سے جب پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی ہے تو پولیس کو چاہیے کیا تھا کہ بنیادی طور پہ جب آپ مرڈر کیس میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو باڈی اٹھانے سے پہلے اس کو ڈرا کیا جاتا ہے تاکہ بعد میں جب جسم اٹھا لیا جائے تو وہ جو اس کا جو رخ پہ جسم پڑا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہو کہ کس طرح سے وہ پڑا ہوا تھا، تو وائٹ کلر سے یا بلیک کلر سے وہ پورا جسم ڈرا کر لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب پولیس آفیسر وہاں پر آتے ہیں جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو ان میں سے کئی پولیس آفیسر جو صحیح جن میں کوئی قابلیت ہوتی ہے نا، جو پراپر ایمانداری سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پہ لیٹتے ہیں اور لیٹ کر وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یوں نیچے گرے ہیں تو ہمیں ریزیوم کرنا چاہیے کہ ہم کہاں سے گرے ہیں، ہم یہاں سے گرے ہیں یا ہم یہاں سے گرے ہیں، اور پھر باقاعدہ پتلے جو ہوتے ہیں انسان کے جس طرح جتنی موسم کی ہائٹ تھی جتنا اس کا ویٹ تھا اس کے لحاظ سے اس ہائٹ کا پتلا بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو بلڈنگ سے پھینک کے دیکھا جاتا ہے، ایک دفعہ فرنٹ سے ایک دفعہ بیک سے، کہ اگر فرنٹ سے گرتا تو وہ کس رخ پہ گرتا اور اگر وہ بیک سے گرتا تو کس رخ سے گرتا۔ یہ مقصد ہوتا ہے ڈرا کرنے کا، لیکن یہاں پر یہ دیکھیے خون پہ مٹی ڈال دی گئی ہے۔ اب اس کو دیکھیے، یہ رپورٹ ہے 26 نومبر 2019 جس رات موسم کا مرڈر ہوا، یہ اس رات کی۔ اس میں وہ کازز لکھے گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، جس میں یہ لکھا ہوا کہ اس کا جو اسکل تھا وہ فریکچر تھا، یہ فریکچر اسکل تھا اس کا، اور اس کے برین پہ چوٹ لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے جو ربس تھے، سیکنڈ تھرڈ فورتھ اور ففتھ اس کی جو ربس تھی رائٹ سائڈ کی، اور سیکنڈ تھرڈ ربس اس کی جو تھی لیفٹ سائڈ کی وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ جو سامنے پڑی ہے یہاں پر یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، میں بھی شاید ان لوگوں نے ٹائم مینشن کیا ہے، یہ کیا کیونکہ یہ اتنا چھوٹا لکھا ہے یہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، لیکن یہاں لکھا ہے کہ 1 سے لے کے 2 اور فیو منٹس یعنی 10-15 منٹ میں بھی ان لوگوں نے یہ لکھا کہ 1 سوا 1 بجے کا ٹائم تھا، یہ 1:10 یا 1:15 کا ٹائم تھا، اور یہ انہوں نے 9 to 10 آورس لکھے ہوئے ہیں اپراکس، یعنی اندازاً 9 سے 10 گھنٹے پہلے۔ شاید یہ جب ان لوگوں نے رپورٹ تیار کی ہے تو اس وقت انہوں نے لکھا کہ 9 سے 10 گھنٹے پہلے یہ جو واقعہ ہوا ہے۔ یہ دیکھیے اس کے میں نے اسی رپورٹ کے اسکرین شاٹ بنائے ہوئے ہیں، اس میں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو محسن کی ڈیتھ کا ریزن تھا کہ اس کے برین پہ چوٹ لگی تھی، اس کا جو اسکل تھا وہ فریکچر تھا، یعنی اس کے سر کا جو پچھلا حصہ تھا وہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، سر کے پچھلے حصے کی جو ہمارے سر کے بیک سائڈ ہوتی ہے، اور یہاں پر یہ کہ یہ لکھا ہوا ہے سیکنڈ تھرڈ فورتھ اور ففتھ جو ربس تھیں اس کی دائیں سائڈ کی دوسری تیسری چوتھی اور پانچویں جو پسلی تھی اس کی ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو بائیں جانب تھی دل والی جو سائڈ تھی اس سائڈ کی اس کی دوسری اور تیسری جو پسلیاں ہیں وہ ٹوٹی ہوئی تھیں، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ یہی کاز آف ڈیتھ تھا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اب یہ اس کی یہ پسلیاں کیسے ٹوٹی ہیں، ہرگز بھی اس کی بلڈنگ سے گرنے کی وجہ سے پسلیاں نہیں ٹوٹی ہیں، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ویڈیو جو ہے اس میں اسی ویڈیو کے اندر میں نے انکلوڈ کیا ہوا ہے، اور میں اس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی جسم کا یہ حصہ زمین پر ڈائریکٹ لگا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے محسن کی ہیلپ ہوئی۔ یہ تھوڑا سا اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے، پھر آگے سے میں اسی ٹاپک میں مزید آگے ایکسپلین کرتی ہوں۔ یہ دیکھیے یہاں پر محسن اس میں یہ پڑا ہوا ہے، یہ نظر آ رہا ہے، اور یہ بندہ جو ہے ایگزیکٹ اس ٹائم اس گاڑی سے نکلا ہے، اس میں بیٹھا ہوا تھا، یہ گاڑی ہرگز بھی اس سائڈ سے نہیں آئی، یہ گاڑی آلریڈی یہاں کھڑی ہوئی تھی، اور یہ بندہ اس گاڑی سے نکلا ہے اور یہ بندہ میں بھی اس سائڈ سے آیا ہے، یہ شاید دونوں ایک ہی گاڑی میں تھے یا یہ، لیکن اس کا یہاں سے تھوڑا سا نظر آتا ہے کیونکہ کیمرے کا اتنی یہاں سے یہ لوکیشن اس کی انہوں نے دی گئی ہے۔ یہ بندہ یہاں سے آیا ہے، اس کے یہ موبائل پہ جب یہ کھڑا تھا تب بھی موبائل پہ بات کر رہا تھا، اور جب یہ یہاں آیا ہے تو محسن یہاں جب گر چکا تھا اس کے بعد بھی یہ آدمی اوپر دیکھ رہا تھا، اور لازماً اس کو پتا تھا کہ جب یہ نیچے گرا ہے تو اوپر کون بندے تھے، کیونکہ محسن یہاں پر پڑا تھا، اسی ویڈیو میں آپ دیکھیے گا، اور یہ اس وقت اوپر دیکھ رہا تھا۔ اور ان لوگوں کو بعد میں پولیس نے بتایا کہ یہ 3 بندے جی یہاں پر جو تھے، ہم نے ان کو بعد میں وہ گجر خان کے تھے اور ہم نے ان کو وہاں سے پکڑ لیا تھا، اور ہم نے ان کے پہ انویسٹیگیشن کی، پتہ چلا وہ بالکل بے قصور ہیں، اتفاقاً وہاں پر موجود تھے، پھر آپ کے اس پہ ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات ایک اور میں آپ کو بتاؤں،
یہ جو CCTV فوٹیج جو ویڈیو ہم لوگوں سب کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، یہ کس نے شیئر کیا، یہ کم از کم پولیس کو بتانا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اس ویڈیو کو بیچ میں سے ٹرم کیا گیا ہے. اس ویڈیو کا کچھ حصہ بیچ میں سے کاٹ لیا گیا ہے. جب یہاں سے محسن گرتا ہے اس کے بعد جب یہ بندہ یہاں پہنچتا ہے تو آگے سے یہ ویڈیو کا یہ حصہ کاٹ لیا گیا ہے. اور وہ کس نے ٹرم کیا اور کیوں ٹرم کیا، یہ بہت مین پوائنٹ ہے. یہ بندہ آپ ویڈیو دیکھیں گے، یہ ویڈیو میں نے بالکل آگے جب چلائی ہے سلو موشن میں، تو جب یہ یہاں پر آئے گا تو اس کے بعد یہ جو بندہ ہے ان دونوں کی آپ پوزیشن چیک کیجئے گا کہ اس کے بیچ میں جو پورشن ہے وہ کاٹا گیا ہے. اور وہ کس کو بیچ میں سے غائب کرنے کے لیے کاٹا گیا، وہ وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے یہ کیا. کیونکہ اتنی امپورٹنٹ ویڈیو کو ٹرم کرنا بے مقصد کم از کم ہرگز بھی نہیں تھا، انہوں نے کسی ریزن کی وجہ سے اس کو ٹرم کیا ہے. تو یہ دیکھیے گا کہ جب یہ ویڈیو چلے گی یہ جو بندہ یہاں پر ہے یہاں آپ کو نظر آئے گا ایک قدم، اور نیکسٹ قدم آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا. اس کے بیچ میں یہ جو سارا ہے وہ بالکل بھی اندر سے وہ حصہ، اس کا بیچ کا یہ حصہ کاٹ لیا گیا ہے. اور کس ریزن سے کاٹا گیا ہے یہ ان لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ وہ انہوں نے اس ویڈیو کو بیچ میں سے ٹرم کس لیے کیا ہے، کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ایویڈنس تھی کہ موسٹلی یہاں پہ گرا ہے. یہ دیکھیں، یہ میں نے اسی ویڈیو میں سے اسکرین شاٹ ڈبل بنایا ہوا ہے. یہ اگر آپ غور سے دیکھیں، یہ آپ کو محسن بیٹھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. اور بیٹھے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے اس کی ڈیڈ باڈی نیچے پھینکی تھی تو وہ انہوں نے جس دھیان سے پھینکی تھی کہ وہ گرے گا، اس کا سر لگے گا، لیکن وہ جب گرا ہے تو اللہ کی طرف سے ہوا کہ وہ اپنے قدموں پہ گرا ہے، اس کے پاؤں نیچے لگے ہیں، پھر اس کی باڈی یوں نیچے کو بیٹھی ہے. جب ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ وہ نیچے کو یوں جھک گیا، اس کا جسم آگے کو جھکا ہے، اور پھر وہ کچھ لمحوں کے بعد اس کا جسم پیچھے کو گیا ہے. اور یہ جیسے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے یوں بیٹھنے کی پوزیشن میں اللہ پاک نے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہیلپ کی، وہ یوں پیچھے گیا ہے اور بیٹھے بیٹھے وہ اس زمین پہ پیچھے کی طرف گرا ہے. اور اتنی سی یہ جو ہے نا، یہ جو بیچ میں گیپ ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ اتنے سے گیپ سے وہ گرنے کی وجہ سے اس کی یہ جو پسلیاں دونوں سائڈ کی ساری ٹوٹی ہوئی تھی نا، وہ ہرگز بھی اس وجہ سے نہیں ٹوٹی ہیں. وہ جن لوگوں نے اس کو مار کے پھینکا، یہ ان لوگوں نے وہاں سے اس کی ہڈیاں پسلیاں سب توڑ کے اور کنفرم کر کے کہ یہ مر چکا، پھر انہوں نے اس کو پھینکا تھا. اس بندے کو دیکھیے، محسن یہ بڑا ہے اور یہ مسلسل اوپر دیکھ رہا ہے. اور اگر پولیس اس سے اپنے طریقے سے پوچھتی کہ تم نے کس چیز کو دیکھا ہے تو یہ لازماً بتاتا. تو اب جناب جو ایس پی اسلام آباد ملک نعیم صاحب، اب میں ذرا آپ کے اس بلنڈر کی طرف آتی ہوں جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ قتل ہے اور کنفرم قتل ہے. اور بھی بہت سے ثبوت ہیں لیکن کم از کم آج کی جو بات ہو رہی ہے نا وہ اس بارے میں ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ رات 1 بجے آپ لوگوں کو کال آئی تھی کہ ایک بندہ ہے وہ سوک سینٹر کی بلڈنگ سے گرا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور آپ لوگ آئے تو وہ اس کی واقعی ڈیتھ ہوئی تھی. رات 1 بجے آپ کو کس نے کال کی تھی؟ آپ یہ بتانا پسند کریں گے؟ اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے ریکارڈ میں وہ کالز یقیناً ہوگی. اتنا بڑا مرڈر ہوا ہے تو آپ لوگوں نے وہ کالز ڈیلیٹ تو نہیں کی ہوں گی، اور اگر ڈیلیٹ کر دی ہیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کی CIA کو ریز پتہ ہی ہے کہ جتنے کالز کا ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے وہ سارا ریکور ہو جاتا ہے. محسن کے موبائل سے جو ویڈیوز ڈیلیٹ کی گئی ہیں نا وہ ساری ریکور ہو سکتی ہیں، صرف محسن کا موبائل ملنے کی دیر ہے. تو یہ دیکھیے ایس پی صاحب، آپ نے اگر معمولی سی بھی انویسٹیگیشن کی ہوتی نا تو یہ ٹائم دیکھیے اس پہ 3:43، رات کے 3:43. یہ وہ میں نے اسکرین شاٹ بنایا تھا، میں بھی آپ اعتراض کرتے جی ہمیں اس پہ ٹائم کلیئر نہیں نظر آ رہا، تو یہ اس میں CC ویڈیو بھی شیئر کی ہے میں نے. یہ دیکھیے 26 نومبر 2019 ٹیوزڈے اور رات 3:43. تو ایس پی صاحب آپ نے کیا اتنی زحمت گوارا کی ہے کہ وہ کون بندہ تھا جس نے آپ کو رات 1 بجے کال کی، جس نے پولیس کو رات 1 بجے کال کی کہ محسن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ بلڈنگ سے گرا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی؟ وہ کون سا بندہ تھا؟ اس کو 2 گھنٹے پہلے کیسے پتا تھا کہ رات 3:45 بجے محسن بلڈنگ سے گرے گا اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی؟ کچھ سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ آپ لوگ جب کسی انسان کو اس کے قتل کو آپ لوگ ویلیو نہیں دیتے نا تو اسی وقت قتل ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ ہر مجرم کو عبرتناک سزا دے دیا کریں نا تو ماؤں کے بیٹے یوں مار کے نیچے نہ پھینکے جائیں. اور آپ لوگوں نے سب نے اس پہ بھی بس نہیں کی، اس کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کے بعد اس کا کریکٹر اسیسینیشن کیا گیا آپ لوگوں کی طرف سے، سب کی طرف سے، کہ نشہ تھا، شراب تھی، عورت تھی، فلاں تھا، یہ تھا، وہ اوپر سے گرایا اور یہ ہوا ہے. سب ینگ لڑکے پارٹیز کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہلے بلے کرتے ہیں. اتنا بڑا اس کا گناہ کون سا تھا جس کے لیے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا؟ یہ رات کے 3:45 بجے کا ٹائم آپ کو CCTV ویڈیو میں نظر نہیں آیا تھا؟ اس پر آپ نے تحقیق نہیں کی
کہ آپ اس بندے کو ذرا پکڑ کے لٹکاتے اور اس کو ابلتے پانی میں کھڑا کرتے کہ تمہیں رات کو 1 بجے کیسے پتہ چلا تھا کہ جو ہے رات کے 3:45 اس کی ڈیتھ ہو جانی ہے. کس طرح اس بندے نے آپ کو 2 گھنٹے پہلے انفارمیشن دی ہے اور آج دن تک آپ کی بیسک جو انویسٹیگیشن ہے اس چیز پہ نہیں پہنچی. یہ پہلا قدم تھا آپ لوگوں کی انویسٹیگیشن کا. یہ آپ کی زبان سے جو لفظ ادا ہوئے ہیں نا کہ رات 1 بجے آپ کو کال آئی ہے, یہ محسن کے قتل کا سب سے بڑا ثبوت آپ کی اپنی زبان سے ادا ہوا ہے. 1 بجے رات کو آپ لوگوں کو کال کی گئی ہے اور آپ لوگوں نے اس پہ اتنی بھی وہی نہیں کی کہ وہ کال کرنے والے بندے کون تھے. یہ ٹائم دیکھیے اس پہ, یہ اس پہ ٹائم نظر آ رہا ہے. اور ابھی یہاں پہ وہ محسن گرے گا, یہ بندہ اس میں سے نکل رہا ہے اور وہ دوسرا بندہ آئی تھنک اس سائڈ سے آئے گا, لیکن فی الحال اس پہ ذرا توجہ کیجیے. یہاں پر آپ دیکھیے گا, اور وہ جو حصہ ٹرم ہوا ہوا ہے وہ یہ ویڈیو میں نے بالکل 0 کی اس سپیڈ پہ رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو وہ جو حصہ بیچ میں سے ڈیلیٹ کیا گیا ہے نا وہ سمجھ میں آئے. کیونکہ جب نارمل سپیڈ یہ ویڈیو میں نے دیکھی تھی تو مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوا تھا کہ اس ویڈیو کو ٹرم کیا گیا ہے. لیکن اس دن جب میں نے محسن کی والدہ کا سنا کہ وہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, اس کے بعد میں نے خود سے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے. تو 26 یہ جو ابھی رمضان گزری ہے اس رات یہ تمام ویڈیو میری کمپلیٹ ہو چکی تھی. یہ دیکھیے یہاں میں نے یہ ویڈیو سٹاپ کر دیا, یہ نظر آ رہا ہے اگر آپ کو. یہ دیکھیے اس کی باڈی آگے کو جھکی ہوئی ہے, یہ اس کا سر ہے اوپر, یہ وہ بیٹھا ہوا ہے. اور یہ اس انسان کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی مدد تھی, صرف اللہ پاک کی مدد ہے اس انسان کے لیے. ادروائز اگر اس کا ڈائریکٹ سر نیچے لگتا تو کوئی انسان اس پہ کوئی اعتراض نہ کر سکتا. یہ دیکھیے وہ آہستہ سے پیچھے کو جا رہا ہے. یہ دیکھیں یہاں سے اتنی سی جگہ سے گرنے سے انسان کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں, یہ کون مان سکتا ہے. اب ذرا سا میں اس کو پھر ریمائنڈ کرتی ہوں. یہ بندے کو دیکھیے, محسن کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ یہاں پر اس کی باڈی آگے کو بیٹھے ہوئے انداز میں تھی اور پھر وہ یہاں سے پیچھے کو گیا ہے, پھر وہ آہستہ سے پچھلی طرف اس کا جسم زمین پہ گر گیا ہے, جس سے اس کے سر کی ساری ہڈیاں جب ان لوگوں نے توڑ کے اس کو نیچے پھینکا ہے تو یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کارروائی تھی. یہاں سے اس کو ہرگز بھی ایسی چوٹ نہیں لگی. اس بندے کو دیکھیے, جو ویڈیو بیچ میں سے آپ لوگوں نے ٹرم کی ہے, اگر آپ کو وہ مل جائے یا جن کیمرے والوں نے کی ہے تو ان کا اس بندے کو دیکھیے. محسن وہ گر رہا ہے اور یہ اوپر دیکھ رہا ہے, اور لازماً اوپر کوئی تھا جس کو یہ دیکھ رہا تھا, اور اس بندے کو معلوم ہے کہ وہ بندے اوپر کون کون تھے. دوسری بات, آپ کا ایک اور جو قدم تھا اس کیس میں, جو آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ ان بندوں کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتے, مگر یہ اتفاقاً بھی وہاں موجود تھے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا کہ آپ اس چیز پہ انویسٹیگیٹ کرتے. جب قتل کے کیس پہ کارروائی کی جاتی ہے نا تو ایک ایک چیز کا پوائنٹ نوٹ کیا جاتا ہے. یہ بندہ مسلسل فون پہ لگا ہوا تھا, جب یہ یہاں پہنچے گا تو اس وقت بھی اس کا ہاتھ جو بیک سائڈ پہ دیکھیں گے تو موبائل کی اسکرین آن ہوگی. کیا آپ نے اتنی کوشش بھی کی ہے یا آپ کسی یہ ہے کہ آپ اس بندے کا فون کال کا ریکارڈ نکلوائیں؟ ابھی بھی نکلوا سکتے ہیں. اس کا فون لیں, اس میں اس دن اس ٹائم کی جو کالز ہیں نا ان کے ریکارڈ نکالیں. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ اس وقت اپنی کسی پرسنل کال پہ تھا یا کسی اور سلسلے میں تھا. اگر یہ اس میں کسی میں انوالو نہیں تھا تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن پھر بھی اتنا اگر اتفاق ہوا ہے کہ اس وقت یہ بندہ فون پہ تھا یہاں پر, اور اس کی باڈی لینگویج بھی تھوڑی سی چیک کر لیجئے گا. یہاں سے یہ ویڈیو ٹرم کی گئی ہے, یہاں دیکھیے گا یہ یہاں پہنچے گا اور یہ بندہ یہاں, اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ ویڈیو کاٹی گئی ہے اور یہ جو یہاں پر بندہ ہوگا یہ آپ کو یہاں نظر آئے گا. وہ جو بیچ کا حصہ ہے نا آپ لوگوں نے کس لیے غائب کیا وہ بھی ذرا بتا دیجیے گا. یہ دیکھیں, اب اس بندے پہ غور کریں. یہ دیکھیں, اب یہ جائے گا محسن کے پاس, اس کا ہاتھ چیک کریں, یہاں پر پہنچے گا, اس کے ہاتھ میں موبائل فون آن ہوگا. اس کے موبائل فون کی لائٹ دیکھیے. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ آپ کی پولیس محسن کو ہاسپٹل لے کے گئی تھی, تو باقی تو وہ جو ڈاکٹر تھا وہ اس کے ساتھ بھی پہلے سے اپروچ کر لیا گیا. جس طرح وہ محسن کی باڈی جب ہاسپٹل میں ہم نے دیکھی ہے تو جب وہ دکھا رہا تھا ڈاکٹر جو بھی پاس تھا, پیرامیڈیکل اسٹاف تھا, یہ ڈاکٹر تھا, وہ ہر زخم کی ایک توجیہ پیش کر رہا تھا, ایکسپلینیشن دے رہا تھا, یہ ایسے لگا ہوگا, یہ ایسے لگا ہوگا, یہ ایسے لگا ہوگا. لیکن یہ سب کچھ کرتے کرتے اس نے جب محسن کے ہاتھ دکھائے ہیں جو خنجر سے کٹے ہوئے تھے, اس نے کہا کہ یہ ہاتھ اس کا یوں, اس نے اس انداز میں کہا, اور کیونکہ اس بندے کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی کہ اس کا ہاتھ اتنے ظالمانہ طریقے سے کیسے کٹا ہے. اور وہ ہاتھ اس کا اس وقت کٹا تھا جب ان لوگوں نے وہ خنجر اس کے سینے میں مارا تو اس نے آگے سے اس کو پکڑا. اپنے آپ کو ہر انسان بچاتا ہے. وہ خنجر جب انہوں نے اس کے ہاتھ سے کھینچ کے نکالا ہے تو اس کے ہاتھ اس وقت کٹے تھے, اور وہی خنجر بعد میں اس کے سینے میں مارا گیا تھا. تو ایس پی صاحب اگر آپ اس کی باڈی کو ہی دیکھ لیتے غور سے کہ جب وہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں دکھا رہا تھا
تو اس کے سینے پہ کتنا گہرا زخم تھا، عین دل کے مقام پہ خنجر لگا تھا، اور وہ ٹھیک ٹھاک بڑا زخم تھا جو اس کی ڈیتھ کا بڑا ریزن بنا. جو اس بندے انسان کو ٹارچر دیا گیا، جس طرح اس کی پسلیاں ساری توڑی گئی ہیں، اس کے سر کے ہڈیاں توڑی گئی ہیں، یہ انسانوں کا نہیں درندوں کا کام ہے. اور جو آپ کا کام تھا انویسٹیگیٹ کرنا، وہ آپ نے ہرگز نہیں کیا، جس کے لیے انشاءاللہ آپ سے پوچھو گی، اللہ تعالیٰ بھی پوچھیں گے اور آپ کو دنیا میں بھی حساب دینا پڑے گا. لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، آج آپ جو اپنا فرض ادا نہیں کریں گے، کل اس کی قیمت آپ لوگوں کی اولاد ادا کرے گی. یہ تو اس کا یہ پارٹ تھا. اب آگے اس بلڈنگ کی طرف آتے ہیں. یہ وہ فضل ربی پلازا یا بقول ایس پی صاحب کے سوک سینٹر، یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے موجود ہے. یہ اس کی سیڑھیاں ہیں، یہ وہ بلڈنگ ہے. اور یہ آپ جب دیکھیں گے اس میں آپ کو کہیں پہ 5واں 6واں فلور نظر نہیں آئے گا. یہ اس پہ یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ سلون، اس پہ غور کیجئے. یہ آپ بیسمنٹ میں ایگزیکٹ یہ جگہ ہے، یہ والی جہاں پہ محسن گرا ہے، اور وہ یہاں سے نہیں اس کو اس جگہ سے نیچے گرایا گیا ہے. اور وہ جب اس کو اس سائڈ سے ادھر پھینکا گیا ہے تو وہ ڈائریکٹ یہاں پر گرا ہے اور اس کا رخ اس سائڈ پہ تھا. بیسمنٹ میں یا اس جگہ پہ ریئل اسٹیٹ آفس ہے، یہ سیلون ہے. یہ سیڑھیاں ہیں جہاں سے وہ جو قرآن پاک اٹھا رہے تھے نا، وہ نیچے اترے ہیں اور وہ اس سائڈ سے بھاگ گئے. اور وہ جس کو اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں نا، وہ یہاں پڑا ہوا تھا. اگر ہم کسی کا کوئی بھی خدا نخواستہ رشتہ اس کنڈیشن میں گرتا ہے نا، تو ہم لوگ اس کے پاس آتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو اٹھا کر دیکھتے ہیں چوٹ نہ لگی ہو، اس کو فوراً کچھ نہ کچھ اس کا خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ بھاگ گئے یہاں سے اترے اور وہ سکون کے ساتھ ادھر سے غائب ہو گئے ہیں. ان کی کسی باڈی لینگویج میں وہ ٹینشن نہیں تھی، ان کی فکر نہیں تھی، وہ بڑے دھیمے قدموں سے ادھر سے نکل گئے ہیں. یہ اس پلازے کو دیکھیں. یہ جو جگہ ہے، یہاں پر ہرگز بھی اگر یہاں سے وہ گرتا تو وہ یہاں ہوتا، لیکن محسن اس جگہ پہ گرا ہے. اور وہ جب یہ جو فلورز ہیں 1 2 3 4 ٹوٹل 4 اس کے فلورز ہیں. 5ویں چھوٹے فلور کا وجود ہی نہیں ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ وہ 5ویں فلور پہ تھا. 5واں یہاں پر ہے ہی نہیں. تو اس جگہ سے اس کو گرایا گیا نیچے یہ. اور وہ انسان جو دیکھ رہا تھا اوپر کی طرف، اسے لازماً پوچھے گا کہ وہ اس کو یہاں پر کون کون نظر آیا. ان کھڑکیوں میں سے ہرگز وہ نہیں گرا جیسے کہا گیا وہ کھڑکی سے گرا تھا. یہ وہ اگر وہ کھڑکیوں سے گرتا تو وہ کھڑکیوں کے نیچے ہوتا. وہ یہاں پر پڑا ہے اس جگہ سے. اور جہاں سے انہوں نے کہا کہ اس نے ٹیرس سے چھلانگ لگائی تھی، ٹیرس سے اگر وہ چھلانگ لگاتا جب اس کی باڈی نیچے گری ہے تو ایک لمحے کے لیے ہی صحیح اس کی باڈی تڑپتی. کوئی بھی زندہ انسان یوں گرتا ہے تو وہ ایک گرتے ہی مرتا نہیں ہے، اس کے جسم تڑپتا ہے. یہ دیکھ لیجئے، یہ آپ کی جو ٹوٹل آپ لوگوں نے جو بڑی ہائی لیول انویسٹیگیشن کی ہے، یہ آپ کا ایک ریبن لگا ہوا ہے. یہ خون پہ آپ لوگوں نے مٹی پھینک دی ہے، اور آپ لوگوں نے ریئل میں بھی یہاں ہی خون پہ مٹی نہیں ڈالی ہے، اپنے اصل میں بھی خون پہ مٹی ڈالنے کی کوشش کی ہے، جو انشاءاللہ نہیں کامیاب ہوگی. اب اس کو یہ آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے، انسان ایسے ہوتے ہیں. وہ لوگ تو انسان کیا، وہ تو حیوان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں. جو انسان دوسروں کے دکھ میں شریک ہوتا ہے، جو خوشی میں شریک ہوتا ہے، انسان وہ کہلاتا ہے. کیا حال ہے سارے پورا ٹھیک ہو سی ہے؟ السلام علیکم. کیا حال ہے سارے پورا ٹھیک ہو سی ہے؟ ٹھیک ہے جان. اسی میں تو جانے سا پہ لئیے بکھرا سائڈ تے میرا ڈرائیور ہے وہ پانجا فوت ہو گیا، فوتگی ہو گئی. اس واسطے اسی واپس چلے ہیں گھر. تے اسی لئیے دی عوام کولوں تے انتظامیہ کولوں معذرت چاہنے ہاں. خوشی غمی ہر بندے نال لگی رہندی ہے، سانجھی ہوندی ہے. تو بھائی انشاءاللہ کدھر نیکسٹ ٹائم موقع لبیا تے اللہ طرف خیر ہوئے تو بھائی انشاءاللہ ضرور میچ کھیڑ ساں. خوشی غمی ہر بندے نال سانجھی ہے. وہ ہن میرے نال وہ ایک ڈرائیور نہیں، وہ میرے گھر دا سسٹم ہے. وہ پانجا فوت ہو گیا، اس واسطے اسی واپس چلے. محسن کی باتیں آپ نے سنی. صرف اتنا زندگی میں یاد رکھیے گا کہ ہر انسان بہت مخصوص ٹائم کے لیے دنیا میں آیا ہے. وہ چاہے آپ ہوں ایس پی صاحب، چاہے میں ہوں، چاہے محسن ہو، چاہے
وہ لوگ ہوں جنہوں نے یہ سب ظلم کیا. ہم میں سے ہر انسان نے جب آگے جانا ہے تو حساب دینا ہے. آج آپ کے ہاتھ میں انویسٹیگیشن ہے اور آپ نے انویسٹیگیشن نہیں کی. بنیادی طور پہ جو میں آپ کو انفارمیشن دے رہی ہوں آپ کے لیے یہی ٹیسٹ کیس ہے, چھوٹا سا کم از کم. یہ جو ویڈیو ہے یہ میں ٹیسٹ کیس آپ کو دے رہی ہوں. آپ کو یہ جو پوائنٹس بتائے ہیں نا, آپ ذرا مجھے اس پہ انویسٹیگیشن کر کے دکھائیں نئے سرے سے. آپ پہلے وہ چیک کریں کہ اس دن وہاں پہ جو محسن کو لے کے گئے وہ کون کون بندہ تھا. اس سے پہلے جتنی دفعہ وہ آئے وہ لوگ کس کس بندے نے کمرے بک کروائے, اس کمروں کی پیمنٹ کس نے کی. وہ خاتون جو وہاں پہ تھی کیا آپ نے اس کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں؟ آپ نے کہا کہ آپ کو اس کے دوستوں نے کہا کہ ان سب نے نشہ کیا ہوا تھا. وہ بندے جب بلڈنگ سے باہر بھاگ کے جا رہے ہیں نا تو ان کی باڈی میں نشہ نظر نہیں آ رہا. لیکن چلیں, اس خاتون کا آپ نے کیا اس کو ہاسپٹل لے جا کے اس کا میڈیکل کروایا ہے؟ اگر ان سب نے نشہ کیا ہوا تھا تو وہ وہاں پہ کس لیے آئی ہوئی تھی؟ یقیناً آپ کو ان نکات پہ کام کرنا چاہیے. اس کے بعد ذرا آگے بڑھتے ہیں. آپ نے جو کال آپ کو رات 1 بجے کی گئی ہے 26 نومبر کو, اس پر انویسٹیگیشن کریں کہ 26 نومبر کو رات 1 بجے وہ کون سا بندہ تھا جس کو پتا تھا کہ آج 3:45 بجے محسن بلڈنگ سے گرے گا اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. یہ ذرا کنفرم کروائیے. اور وہ کال کرنے والے بلڈنگ کے لوگ تھے یا وہ محسن کے دوست تھے یا وہ 2 آدمی جو بعد میں آئے جن کو اس نے کھانے کی آفر کی لیکن ان لوگوں نے اس کو پختگی سے نہ کر دیا. اس کے آگے چلتے ہیں. اس کے سینے میں لگنے والا خنجر, اس کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل دی. اس کو خنجر کہاں سے لگا ہے؟ جہاں وہ آپ کو گرتا ہوا نظر آیا وہاں تو کوئی خنجر نہیں پڑا ہوا. جو اس کے سینے میں خنجر گھسا ہوا تھا. اس کے دوستوں نے کہا کہ انہوں نے اس کو کال کی کہ پولیس نے چھاپا مارا ہے, اور وہ اس کے بعد اس نے چھلانگ لگائی اور وہ بالکنی سے گرا ہے. تو آپ نے اس کے دوستوں کا کال ریکارڈ اور محسن کا کال ریکارڈ نکلوایا ہے؟ اس کال میں محسن کو کیا کہا گیا تھا؟ وہ کال آپ نے نکلوائی ہے؟ ریکارڈ آپ نکلوائیے اس کا. وہ فیک کال آپ کو ملے گی. اس میں ہرگز بھی کسی بندے کے وہ نہیں ملیں گے. کال لازماً آگے سے جس نے بھی پک کی ہوگی محسن کا موبائل محسن کے پاس نہیں تھا. اس کے نمبر پہ کال کی گئی اور وہ کرنے والے نے خود ہی پک کی اور اس کے بعد رکھ دی. آپ وہ کال نکلوائیے. جس موبائل کمپنی سے بھی ریکارڈ نکلتا ہے نا ان بندوں کا بھی, اور جنہوں نے کال کی اور محسن کا, وہ نکلوائیے اور وہ کال سنیے. اس میں کیا کہا گیا؟ آپ کو اس میں محسن کا پک کی ہوئی کال کا ایک لفظ بھی نہیں ملے گا. اور اس بندے سے کم از کم یہ پوچھیے کہ تم نے رات 1 بجے کیسے محسن کو کال کی, اور جب تم نے جس بندے نے آپ کو تھانے میں کال کی اس کا ریکارڈ نکلوائیے. اور اس کے بعد مزید وہ جو آپ کو نشے وشے بتائے گئے ہیں ان نشوں کا کچھ تو کمرے میں پڑا ہوگا. کس چیز سے انہوں نے نشہ کیا تھا؟ اگر اس نے کوئی چیز کھائی ہوئی تھی میڈیکل رپورٹ میں کیا آیا ہے؟ آپ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کی اوپن کی ہے؟ اور کیا آپ نے اس کا جو اندر سے جتنا پورا میڈیکل ایگزامن کیا جاتا ہے اس میں کیا آیا کہ اس نے کیا نشہ کیا ہوا تھا؟ ایک انسان کی جان لے لی, بے دردی کے ساتھ اس کے جسم کو توڑ دیا, اس کی پسلیاں ہڈیاں اس کے سر کی ہڈیاں توڑ دی. ابھی بھی ان کے دل کو اس پہ سکون نہیں آیا. اب اس کی والدہ اس کی بہنوں تک پہنچ رہے ہیں. انویسٹیگیشن کیجئے جو آپ کا فرض ہے. اور مزید ثبوت اگر آپ کو چاہیے نا تو میں نے آپ کو اس میں 2-3 ہنٹ بھی دیے ہیں. کھلی میں نے باتیں کی ہیں نا اوپنلی. اس کے علاوہ میں نے کچھ آپ کو کہا ہے, اور میں نے زیادہ اوپنلی آپ کو اس لیے نہیں کہا کہ آپ کی شاید سمجھنے سے پہلے نا جنہوں نے کیا ہے وہ وہاں سے سب کچھ لے لیں گے. تھوڑا سا اپنا IQ لیول امپروو کیجئے. اور اس جو کیس ہے نا اس کو اتنا بھی وہ نہ لیں, کیونکہ آج آپ کسی کے بیٹے کا خون جو اتنا کھیل میں گنوا دیں گے نا ہنستے بولتے کہ جی جوئے میں کوئی کسی کی جان نہیں لیتا, وہ کیوں اس کی جان لیں گے, یہ تھی کون سی بڑی بات ہے. جس طرح آپ نے اس کو بڑا فرینکلی کہا تو بے شمار لوگوں کو اس بنیاد پہ قتل کیا گیا ہے. اس انسان کا کیا قصور تھا؟ ایمانداری سے کھیلنا, اصول سے کھیلنا, بکاؤ مال نہیں تھا, کوئی غیرت مند انسان تھا, میرٹ پہ کھیلنا چاہتا تھا. تو آج اگر آپ اس کو انصاف نہیں دیں گے نا تو کل پتہ نہیں اگلا محسن کون ہوگا. آج اس کو انصاف دیجیے اور ان درندوں کو اس مقام تک پہنچائیے جس کے مقدار ہیں. تفتیش کرنی ہے نا تو ان کو جس طرح آپ لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے نا تھانوں میں, ان 8 بندوں کو آپ لوگوں نے ایک کمرے میں رکھا. آپ نے اپنے اس انٹرویو میں کہا کہ ان سب کے بیانات ایک جیسے تھے. تو SP صاحب اتنے آپ بھولے تو نہیں ہیں؟ جب آپ 8 قاتلوں کو ایک کمرے میں رکھیں گے تو ان سب کے جو بیانات ہیں نا وہ ایک جیسے ہی ہوں گے. چھوٹے بچوں کو بھی اکٹھا پیپر والے دن بٹھا دیا جائے نا تو وہ ایک جیسا ہی لکھتے ہیں. آپ ان کو سردیوں میں دھوپ میں بیٹھنے کے مواقع فراہم کرتے رہے ہیں. کس قاتل کو اس طرح سے فیسلٹیز دی جاتی ہیں؟ یہ انویسٹیگیشن تھی آپ لوگوں کی.
उन सबको एक कमरे में रखना और वो पूरी कहानी उन्होंने याद की और वो कहानियाँ उन्होंने आगे जाके सुना दी और किसी के बेटे का जो खून था वो इस तरह रायगा आपने कर दिया। और कितने कत्ल के सबूत आपको चाहिए, आप इस पर ज़रा इन्वेस्टिगेशन करें। इसे जो अगले सबूत है ना, जो गाड़ी में मौसम के साथ किया गया और जिस कमरे में इसके साथ ये सब कुछ किया गया, जिस कमरे में इसके सर के पिछले हिस्से में वो जो एक उस्तरा या छुरी टाइप की चीज़ थी जो मारी गई है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन ज़रा पहला कदम तो उठाइए। हर इंसान को ज़िंदगी प्यारी होती है। इन लोगों ने लोगों को धमकियाँ दी हैं कि अब जो उसके हक़ में बोलेगा, जो उसके लिए कुछ भी लिखेगा या करेगा, तो वो ये उसको मतलब उनको धमका रहे हैं कि उसको ये कर देंगे और वो कर देंगे। ज़िंदगी के दिन मखसूस हैं। ऐसे जो बुज़दिल गीदड़ होते हैं ना, वो यही कुछ कर सकते हैं जो उन्होंने किया। ज़िंदगी जितनी अल्लाह ताला ने लिखी है उतनी ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने कत्ल जो है ना वो किस लिए इतना बड़ा गुनाह करार दिया है? इसलिए कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है और वो वही लेता है। और जब कोई इंसान किसी की जान लेता है तो वो बहुत बड़ा जुर्म है। इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से स्टार्ट कीजिए, जो आपका फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और उस माँ के कम अज़ कम आंसू आप पहुँच नहीं सकते ना, तो मज़ीद उसको उसके ज़ख्मों पर नमक मत डालिए। उसकी बेटियाँ, आज अगर मौसम ज़िंदा होता तो यकीन करें कि मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि उसकी बहनों और माँ की तरफ कोई देखता तो फिर दुनिया देखती कि वो क्या करता। आप ये जो चीज़ें आपको इसमें बताई हैं ना, अगर ये आप तक पहुँचती हैं तो आप ज़रा इसे इन्वेस्टिगेशन करें। और फिर मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई ना, तो आप ईमेल एड्रेस में इसके नीचे जो इसकी मैं लिखूँगी ना डिस्क्रिप्शन, उसमें मैं अपना ईमेल एड्रेस एक लिख देती हूँ। आपको अगर कोई भी वो डिटेल चाहिए होगी ना, तो मुझसे उस ईमेल पे कांटेक्ट कीजिएगा। मुझे ये तो पता चले आप किसके साथ हैं। वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगी। लेकिन ज़रा तहकीकात का आगाज़ करें नए सिरे से, फिर आपको पता चलेगा कि कत्ल कैसे हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।